اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی تقریباً 111 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، لیکن تو کچھ بات چل رہی تھی اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنْ أَدْرِي، یعنی گویا کہ نبی کریم کا قول، اور اللہ نے اس کو یہاں پہ حکایت فرمایا، اور میں نہیں جانتا لعلہ کہ شاید یہ یعنی عذاب کا دور کیا جانا فتنۃ لکم فتنہ ہے تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے۔ یعنی یہ سرکار نے گویا کہ بیان فرمایا کہ میں اپنی عقل اور قیاس کے ذریعے تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ عذاب کی دوری کیوں ہے، کیا اس لیے ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے اس عذاب کی دوری کو ایک فتنہ، ایک آزمائش بنا دیا ہے، اور ایک مدت تک وہ چاہتا ہے کہ تم نفع اٹھاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لعلہ کا لفظ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو کامل یقین نہیں ہوتا، اور ادری کا پھر یہاں پہ لفظ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر میں اپنی عقل کے استعمال سے نہیں بتا سکتا۔ تو اس میں اس بات کا انکار نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے نہیں بتا سکتا، یا میں اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کے بھی نہیں بتا سکتا، اس کا انکار مقصود نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو کفار سے عذاب دور کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس لیے آزمائش ہوتی ہے کہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان نبیوں کا وعدہ سچا نہیں ہے، اگر یہ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو فوراً کیوں نہیں آ رہا۔ اور عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فوراً اس کو پر یقین کر لیتے ہیں اور بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں کی بھی اتباع کر کے بہت سارے لوگوں نے فوراً یہ کہا کہ بھئی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ہے تو فوراً لے کر آؤ عذاب۔ تو اب یہ بھی بات ان کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کرنے کے سلسلے میں بندوں کی مرضی، ان کی خواہش کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خود ایک فیصلہ فرماتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ اچھا اگر ہے وعدہ تو لے کر آؤ، عذاب اگر ہے تو نازل کیوں نہیں ہوتا، تو یہ ایک بے جا مطالبہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک حاکم ہوتا ہے، بعض اوقات نیچے والے اس کے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں اور وہ جذباتی پن میں فوری طور پر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اس نے کچھ فیصلے بعد کے لیے رکھے ہوتے ہیں، لیکن جذبات میں آ کر ایک دم حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس وقت کا فیصلہ جو 1 مہینے بعد اس کو نافذ کرنا تھا یا حکم دینا تھا وہ فوراً دے دیتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ جذباتیت غالب ہوتی ہے با تقاضائے بشریت کی بنا پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے تمام بشری تقاضوں سے پاک ہے، وہ بشر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیفیت ایسی غالب نہیں آتی ہے جو اس کے فیصلے کو بدل دے۔ لہٰذا ان کا یہ مطالبہ بالکل بیجا تھا کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن اتنی وسیع سوچ عام لوگوں کی بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کی فوراً باتوں کا یقین کر لیتے تھے کہ واقعی بات تو مناسب ہے، اگر بھئی وعدہ ہے تو کیوں نہیں آ رہا وعدہ، پیش کیجئے، اس وعدے کو بیان کر دیجئے، یعنی وہ وعدہ یعنی عذاب کو نازل کر دے اللہ تعالیٰ اگر تم ایسا ہے تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ عوام جو بات غور و تفکر والی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، اور جو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوتا ہے اسے اختیار کر لیتے ہیں، چاہے اس بات میں مکمل طور پر کوئی مطلب حقیقت ہو یا نہ ہو، وہ بات مناسب ہو یا نہ ہو، اس بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور کوئی اختلافی بات کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور کا ایک مسئلہ متنازع فیہ کے بارے میں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو عام آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ بات بالکل مناسب ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور بعض حضرات اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے بھی طلب امداد جائز ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے مانگنا بھی جائز، صحابہ سے مانگنا جائز، اولیاء سے مانگنا جائز۔ اب عوام جو ہوتی ہے وہ اس قول کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ جی اللہ سے مانگو، جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پہ قادر ہے تو اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں سے مانگنا جائز ہے، صحابہ سے یا اولیاء اعظام سے مانگنا جائز ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس قول کی حقیقت کیا ہے۔
لیکن وہی بات کہ عوام جو ہے وہ صرف موٹی سی بات جو ذہن میں آتی ہے اس کو پسند کرتی ہے، زیادہ غور و تفکر پسند نہیں کرتی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کون اتنا غور کرے، ورنہ سیدھی سی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دیتا ہے اور وہ دینے پہ قادر، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو اس لیے اس بات پر غور و تفکر عوام نہیں کر پاتی، اور یہی وجہ انتشار بنتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرماتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، وہ کسی کو عطا فرمانے میں کسی کی اجازت طلب کرنے کا محتاج نہیں، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، پورا زمانہ اس کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی سبب، کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کوئی ایسی نعمت نہیں دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے مجھ پر اتار دی ہو، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ ضرور بنا ہے، چاہے وہ میری ماں کے ذریعے مجھے پہنچی ہو، میرے والد کے ذریعے پہنچی ہو، دوستوں کے ذریعے، استاد کے ذریعے، یا دیگر دنیاوی ذرائع کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی نعمت ہے، وہی عطا فرما رہا ہے، وہ کسی ذریعہ و سبب کا محتاج بھی نہیں، اس کے باوجود وہ ہر چیز کو عطا فرمانے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب قائم فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس بات کا قائل ہے کہ نبی عطا فرما سکتے ہیں، صحابہ عطا فرماتے ہیں، یا اولیاء عطا فرماتے ہیں، تو اس کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کائنات کے خزانے ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے کر اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے اور یہ سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان کو ذریعہ، سبب اور وسیلہ بنا لیتا ہے۔ گویا کہ ہم مثلا کوئی مسلمان ہے، کسی بزرگ کے پاس گیا اور اس سے عرض کی کہ حضرت آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، یا میرے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اب یہ شخص براہ راست بھی مانگ سکتا ہے، لیکن یہ جاتا ہے ایک بزرگ کے پاس اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بزرگ اس کے لیے دعا کریں اور اس دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ تو گویا کہ وہ اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اللہ کی بارگاہ سے کچھ انعام حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ صحابہ کرام ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے بروز جمعہ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی بہت زیادہ ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے غلے کی کمی ہو گئی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آواز سنتا ہے، وہ سب کچھ براہ راست دینے پر قادر ہے، تم براہ راست اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تم اپنے نبی کو دعا کرنے کے سلسلے میں یا طلب بارش کے سلسلے میں ایک وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو آپ کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اس بات کو ثابت کرتا ہے یا اس چیز کے جواز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اگر آپ کوئی انعام حاصل کرنا چاہیں یا کوئی مصیبت وقتی طور پہ آپ پر ہے اور اس کو آپ دور کرنا چاہیں تو اس کے لیے کسی بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنا لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم نے دعا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آنے پائے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور ہم نے تیز بارش میں نماز ادا کی، یعنی کیچڑ کے اندر ہم سجدہ کرتے تھے، اور وہ راوی کہتے ہیں جب ہم واپس جانے لگے تو گھٹنے گھٹنے تک پانی جمع ہو چکا تھا۔ ہم گئے، ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے، وہی عرابی یا کوئی اور کہتے ہیں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارش نے تو بالکل ہی کام کر دیا، ہمارے گھر کی گر گئے، جو چیزیں تھیں وہ بھی بہہ گئیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رک جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دراز فرمائے اور عرض کیا، رب کریم مدینے کے اطراف میں برسا، مدینے میں نہ برسا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی اور مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا تھا۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کو سنائی، سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سینکڑوں مقامات پر صحابہ کرام اس عقیدے کے رکھنے کے باوجود کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ عطا فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں، پھر بھی وہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کا ذریعہ و وسیلہ بنایا۔ تو یہ ضمناً بہرحال تذکرہ شروع ہو گیا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا تھا
کہ یہ جو عذاب کی دوری تھی اس زمانے میں یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی۔ کفار جو تھے عوام کے سامنے ایک ظاہری سی بات بولتے تھے جو آرام سے ان کی عقل میں آ جاتی تھی کہ اگر یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو لوگ فوراً اس بات کو قبول کر لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام اس قسم کے لوگوں کو جب سمجھاتے تھے کہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو وقت پہ پورا کرتا ہے، تو انہیں ان باتوں میں غور و تفکر کرنا کہ اچھا اللہ کی عادت ہے اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور یہ معاملہ وہ معاملہ، اس نے لمبے غور و تفکر کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے تھے اور اس طریقے سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اعتدال بہت ضروری ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ طلب امداد والے مسئلے میں عرض کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دینے والی ذات صرف ہمارے اللہ کی ہے، ہمارا رب ہی عطا فرماتا ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی ہمیں ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا، ایک تنکا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل ہے، اولیٰ ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء عظام کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کا ذریعہ وسیلہ بنائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ قال رب احکم بالحق، نبی نے عرض کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، یعنی تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ اس قسم کی کسی بزرگ کے سامنے قیودات بیان کرتے ہیں کہ جی حضرت اللہ سچ سچ یہ بتا دیجئے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بالکل صحیح صحیح ذرا بیان کر دیجئے ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ کیا میں جھوٹ بولوں گا، تم یہ بول رہے ہو کہ سچ سچ بتا دیجئے یا حق بتا دیجئے، کیا میں ناحق بولوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اپنی بات کو متوازن کرنے کے لیے اور بعض اوقات کامل یقین کے باوجود اس قسم کے الفاظ صرف اپنے ایک باطنی تقاضے کے تحت ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے خود قرآن میں ہے قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی رب احکم، اے میرے رب تو فیصلہ فرما دے بالحق، حق کے ساتھ۔ تو کیا معاذ اللہ نبی کریم کو یہ امید تھی کہ ناحق فیصلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، آپ کو کامل یقین تھا کہ حق کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا، لیکن بعض اوقات انسان ایسے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بھی پسند کرتا ہے، یعنی جو یقین حاصل ہے اس کو الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے، یعنی ربنا ہمارے رب رحمان کی ہی المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو، یعنی جو تم مطلب الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہو اور خلاف شرع کام کرتے ہو، سب کچھ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہاں تک سورۃ الانبیاء بھی پوری ہوئی، 112 اس میں آیات تھیں اور الحمدللہ آج ان آیات کا اختتام ہوا، اور اس کے آگے سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کب آغاز ہوگا؟ اس میں تقریباً 78 آیات مبارکہ ہیں اور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ مدنی صورتوں میں اکثر آپ غلبہ دیکھیں گے ان آیات کا جو احکام سے متعلق ہے، اور مکی آیات میں یا مکی صورتوں میں غلبہ آپ دیکھیں گے اکثر اخروی امور کے بارے میں یا عقائد کا بیان زیادہ ہوگا، خصوصاً ان عقائد کا کہ جن کا کفار انکار کیا کرتے تھے، جیسے قیامت کا، عذاب کے نزول کا، بروز قیامت اٹھنے کا، حساب و کتاب کا وغیرہ وغیرہ، یہ اکثر اس میں بیان ہوتا ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ مدنی آیت ہو تو اس میں کوئی اخروی امور کے بارے میں بیان نہ ہو، صرف احکام ہی احکام ہوں، اسی لیے میں نے غلبہ کے لفظ بیان کیا کہ اکثر اس میں آیات جو ہوتی ہیں احکام سے متعلق ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات کا تصور آ ہی نہیں سکتا، تو جس ذات کا تصور ہی نہیں آ سکتا اس کی ذات سے ڈرنا کیسا، بلکہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس کی گرفت سے، اس کی بے نیازی سے، اور اس کے ناراض ہونے سے ڈرو، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو بعض اوقات دولت ایمان بھی سلب فرما لیا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ڈرنے کا مطلب خالی یہ نہیں کہ قلب میں ایک وقتی طور پہ خوف محسوس کرنا، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کیا جائے، اور وہ تقاضا یہ ہے
کہ انسان نیک اعمال کو، جو عبادات اللہ نے اس پہ فرض و واجب کی ہیں، انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ادا کرنا، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا انہیں مکمل طور پر چھوڑنا، ان سے اجتناب کرنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا تقاضا۔ جب تک یہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا تو حقیقتاً آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ ڈر اور خوف کی ایک وقتی کیفیت کا غلبہ ہے جو اس کے قلب پر ہو گیا، اور جب یہ غلبہ ختم ہوتا ہے تو پھر آدمی بے پرواہی نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس اعتبار سے کہ قیامت کا زلزلہ جو قائم ہوگا صرف کفار پر ہوگا، مسلمانوں پر نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ ہو چکا ہوگا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، آپ کے اولاد بھی ہوگی، پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوگا تو قوم میں بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، سب کے سب کافر ہوں گے، اور انہی کفار پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔